محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کے شیر اور سرور کائنات رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی علی المرتضیٰ کی ہم ان کی ولادت کے بارے میں اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ عز و جل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر رحمت فرمائے، جنہوں نے اپنی بیٹی کو میرا رفیق بنایا اور مجھے دار ہجرت سے مدینہ منورہ لائے، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے، جنہوں نے ہمیشہ حق بات کی اور حق کا ساتھ دیا۔ اللہ عز و جل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے، جن کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ پر رحمت فرمائے، جو ہمیشہ حق کے ساتھ رہے، اور پھر فرمایا روز محشر میں اس طرح آؤں گا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق میرے دائیں جانب، حضرت سیدنا عمر فاروق میرے بائیں جانب، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ میرے آگے ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ایک اعرابی نے کہا، کیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ہوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا علم علی کے ہاتھ میں ہوگا اور تمام خلائق میرا علم علی کے ہاتھ میں ہوگا اور تمام مخلوق میرے اس علم کے سائے تلے ہوں گے۔ پیارے دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ اگر جنگوں میں مصروف نہ رہتے تو وہ ہمارے لیے ایسی باتیں چھوڑتے جو تصوف کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بہت حاصل تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایک مرتبہ سینہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے اندر ایک ایسا علم بھی ہے، کاش میں اس کا حامل پاتا اور اس علم کو اس کی جانب منتقل فرماتا۔ پیارے دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی اور لقب حیدر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے والد ماجد کا نام ابو طالب ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ مائدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابو تراب کنیت کی وجہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی کنیت ابو تراب کی وجہ سے تسمیہ کتب سیر میں یوں منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے اور مسجد میں جا کر فرش پر لیٹ گئے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو مٹی لگ گئی، اور اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے کے لیے مسجد میں پہنچے تو آپ سو رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو تراب اٹھ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو اٹھ کھڑے ہوئے، چنانچہ اس دن سے آپ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 23ویں سال بعد پیدا ہوئے۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 برس چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ محترم ناظرین، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اس زاہد کا نام مشرم بن عیب تھا اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 190 سال تھی
اور یہ اکثر اوقات یہ دعا کرتا تھا کہ الہی اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ اس زاہد کی دعا قبول ہوئی اور حضرت ابو طالب تجارت کے لیے یمن روانہ ہوئے اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی۔ زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو نہایت تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا کون سے تہامہ؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ مکہ مکرمہ۔ زاہد نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنی ہاشم بن عبد مناف سے ہے۔ زاہد نے جب حضرت ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہا الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریفین کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے۔ زاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا نام؟ تو حضرت ابو طالب نے بتایا کہ میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ زاہد نے حضرت عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی اللہ، اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا ان کے والد کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوگا، اور جو ولی اللہ ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب نبی 23 سال کے ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ کا یہ ولی پیدا ہوگا، اور ابو طالب وہ نبی ہو چکے ہیں یا نہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گیا ہے اور اس وقت قریباً 29 برس کا ہے۔ اس زاہد نے کہا آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیں اور کہیں کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہو گئی۔ حضرت ابو طالب نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ اس زاہد نے کہا آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو۔ حضرت ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، ان کے صدقے مجھے تازہ انار عطا فرما۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے۔ حضرت ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مکہ روانہ ہوئے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مستند ذرائع سے روایت کیا ہے کہ جس سے حضرت سیدنا علی کی ولادت ان کی پیدائش سے پہلے پیش گوئی کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ایمان لانے سے متعلق حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بروز پیر نازل ہوئی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اگلی روز یعنی بروز منگل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ یہ کیسی عبادت ہے؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کیے بغیر ہی اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ میں اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دوں گا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اپنے والد بزرگوار کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں خیال آیا کہ والد بزرگوار نے یہ نصیحت کی تھی کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کی دعوت دیں تو اسے ضرور قبول کرنا اور ان کی نفی نہ کرنا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پلٹے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب والد بزرگوار کی بات سنی تو اطمینان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصہ میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ عز و جل نے سورۃ الشعراء کی آیات ذیل نازل فرمائی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے اس فرمان کے مطابق کوئی صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ہاں ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں پیشہ ہمیشہ سچا اور ایمانت دار پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تمہیں اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں۔ اگر تم لوگ ایمان لے آئے تو فلاح پاؤ گے، اگر ایمان نہ لائے تو عذاب الہی تم پر نازل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ علیہ السلام کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو واپس جانے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب اور حضرت ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس نے مجھے نبی پر حق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ بدی اور عذاب ہے۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، پس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطرہ گویا ہوئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، لیکن میں آپ علیہ السلام کی مدد کروں گا اور جو بھی آپ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی اس بات کا جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی کم سنی اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی قوت روحانی کا ادراک کرنے سے قاصر تھا۔ اعلان نبوت کے 4 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجر کے نازل ہونے کے بعد اعلان تبلیغ شروع کی تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 9 مسلموں کے خلاف ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والوں میں ابو لہب اور ابو جہل سر فہرست تھے، جن کی اسلام دشمنی کی بدولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدہ کو پورا کیا اور ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم با قدم رہے اور مشرکین مکہ کے مظالم کو برداشت کرتے رہے۔ محترم ناظرین،
नबवी में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए आने वाले कबाइल को दावत इस्लाम देने के लिए मना पहुंच गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना में उकबा घाटी के पास, जहां आज मस्जिद उकबा वाक़या है, तशरीफ फरमा हुए किबला खरजज के 6 आदमी आप अलैहिस्सलाम के पास आए। आप अलैहिस्सलाम ने उनका नसब मालूम किया, फिर आपने उन्हें कुरान मजीद की चंद आयात सुनाई और उन्हें इस्लाम की दावत दी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और कुरान मजीद की आयत सुनकर वो बेख्तियार पुकार उठे कि यहूदी जिस नबी आखिर ज़मान की खुशखबरी देते रहे वो यकीनन आप अलैहिस्सलाम ही हैं, लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी हमसे पहले इस्लाम कबूल कर ले। ये कहते हुए उन 6 हज़रात ने इस्लाम कबूल कर लिया और वापस मदीना मुनव्वरा जाकर अपने खानदान और रिश्तेदारों को भी दीन इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। मक्का मुकरमा में मुशरिकीन मक्का के मुजालिम जब हद से बढ़ गए तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दौरान इस्लाम और मुसलमानों के लिए मदीना मुनव्वरा की शक्ल में एक पनाहगाह तैयार कर चुके थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से सहाबा कराम को दावत दी और वो मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत कर जाएं। इस तरह यके बाद दिगरे कई सहाबा कराम मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत कर गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अबू बकर सद्दीक, हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने अभी तक मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत नहीं की थी। मुशरिकीन मक्का ने जब देखा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए एक महफूज अम्मा जगह बना दी है, तो उन्होंने तमाम सरदारों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें यह तय किया गया कि तमाम कबाइल का एक एक शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर इकट्ठा हो और यकबारगी से उन पर हमला करके उन्हें नौज बिल्लाह कत्ल कर दें। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही मुशरिकीन मक्का के नापाक इरादों की खबर हो गई। रिवायत में आता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा से फरमाया, ऐ अली, मुझे हिजरत का हुक्म हो गया है और मैं अबू बकर के साथ मदीना हिजरत करने वाला हूँ। मेरे पास लोगों की जो इमानतें हैं वो तुम्हारे सुपर्द करता हूँ, तुम इन इमानतों को उनके मालिकों तक पहुँचा देना। मुशरिकीन मक्का ने मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी की और वो आज रात मुझे कत्ल करने का नापाक इरादा रखते हैं। तुम मेरी ये चादर ओढ़ लो और मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बिस्तर पर लेट गए और चादर ओढ़ ली। मुशरिकीन मक्का ने रात भर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा जारी रखा, लेकिन अली सुबह उन्हें पता चला कि वो जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे वो नाकाम हो चुका है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से बाहर निकल चुके।